بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اللہ و اس کے ناظرین، السلام علیکم۔ شہر بغداد میں ایک غریب دھوبی رہا کرتا تھا۔ وہ شہر بھر کے کپڑے اکٹھے کرتا اور اس کو دھوتا اور کچھ پیسے کماتا۔ اسی طرح سے اس کی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی۔ وہ اکثر لوگوں کو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا وعظ سنتے دیکھتا اور خود بھی کبھی کبھار تھوڑی دیر رک کر ان کا وعظ سن لیتا۔ اس دھوبی کے دل پر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نصیحت کا گہرا اثر ہوا اور وہ دل سے آپ رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے لگا۔ اب وہ باقاعدہ روزانہ آپ کا وعظ سنتا، لیکن اسلام لانے سے کتراتا، کیونکہ اس کے اہل خانہ اس کو کبھی بھی اسلام قبول کرنے کی اجازت نہ دیتے کہ وہ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کوئی نیا مذہب اختیار کرے۔ آخر جب محبت کی آگ بھڑک بھڑک کر بڑھتی رہی اور جب لوہا سونا اور سونا کندن بننے کے لیے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ رحمت اللہ علیہ کا وعظ جاری تھا۔ جیسے ہی وعظ ختم ہوا، وہ آگے بڑھا۔ سرکار جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے علم ہے تم کیا ہو اور کیا چاہتے ہو۔ اس طرح سے وہ 60 برس کا نون مسلم حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دستے ہاتھ پر ایمان لے آیا اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی بن گیا۔ حکم ربی بس یہی تھا کہ وہ دھوبی چند دن کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، تو وہ نہ ٹھیک سے شریعت سمجھ سکا اور نہ ہی قرآن پڑھ سکا۔ ابھی تک وہ زیر مکتب حضور غوث اعظم سرکار میں ہی تھا کہ دنیا سے دانا پانی اٹھ گیا۔ چند دن کے بعد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے اسی دھوبی کو خواب میں دیکھا اور اس دھوبی سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ رہا۔ دھوبی نے کہا، مرنے کے بعد نکیرین نے قبر میں سوالات کیے، مجھے ان سوالوں کے جواب کا علم ہی نہ تھا، بس میں یہی کہتا رہا کہ حضور میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سرکار کا دھوبی ہوں، حضور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ سرکار کا دھوبی ہوں۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے لا علم اور جاہل جانتے ہوئے اور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید جانتے ہوئے ہر دکھ و تکلیف سے نجات دے دی۔ صاحب نے یہ سارا واقعہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے فاتح خوانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس دھوبی کے لیے نجات کی دعا کی۔